نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توبہ کی عظمت و تاثیر اور موجودہ حالات میں کرنے کا اصل کام۔ توبہ کی عظمت و تاثیر ہمارے دینی موضوعات میں سے انتہائی اہم اور اساسی نوعیت کا موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہمیں آگے چل کر گفتگو میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پہلے میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، 2 آیات سورہ زمر کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کل فرما دیجئے اے ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالے، لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یقیناً اللہ تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنے کی استطاعت طاقت رکھتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم اور وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ وانیبوا الی ربکم اور لوٹ آؤ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ اور اس کے آگے سرنڈر کرو، سر تسلیم خم کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب اس سے پہلے کہ اس کی پکڑ اور اس کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون پھر تمہیں کوئی جائے پناہ اور کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ یہ ان 2 آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرات محترم، مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کی ایک ہی کرن ہے اور وہ ہے توبہ۔ دیکھیں، ایک انسان، ایک بندہ، ایک مانگنے والا، ایک فقیر کسی شاہ کے گھر سے تو خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے، کوئی فقیر کسی بادشاہ کے گھر سے تو خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کا مانگنا، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کا منگتا کبھی بھی اللہ کے دربار سے ناکام اور نامراد نہیں لوٹا۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، اگر ان کو ہم بیان کرنے لگیں تو ایک ہمیں طویل وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن کچھ مخصوص واقعات اور احادیث اور آیات قرآنی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم توبہ کی عظمت و تاثیر اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مایوسیاں ہیں، اس سے نکل کر ایک نئی اور پرجوش زندگی ہم گزار سکیں، پر امید زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ہم نے آج کا یہ موضوع منتخب کیا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ 2 آیات کریمہ میں سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 53 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ زمر کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو گناہ گار بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز تخاطب ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، وہ آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، کل فرما دیجئے اے ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی اے میرے بندو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالے، یعنی کون؟ گناہ گار بندے ہیں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بچہ خواہ کس درجے ہی نالائق کیوں نہ ہو، کس درجے ہی نکمہ کیوں نہ ہو، کس درجے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ماں کے اندر جو ممتا ہے وہ رہتی ہے۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تو اس کی ایک ماں کی نسبت کس درجے محبت ہوگی، اس کا اندازہ ہمیں خود ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ اس کے سامنے کسی آگ میں جلایا جائے، کسی تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے۔ تو رب العالمین کہ جس کے کلام کا آغاز ہی اس کی صفت رحمت سے ہوتا ہے، اور رمضان یہ بابرکت مہینہ کہ جس میں اس کی رحمت اور جوش میں ہے، اور ہیجان میں ہے، اور طوفان میں ہے، اور اس درجے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔
ویسے تو عام حالات کے اندر بھی ہمارا رب دن میں بھی آتا ہے، رات میں بھی آتا ہے، اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلبکار، اس کو مغفرت کر دی جائے. لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی اس طرف. ہمارا سارا فوکس اور ہماری ساری توجہ وہ دنیا کے حصول کے لیے ہے، اور ظاہر میں نظر آنے والی اشیاء پر ہے، اور ظاہری جو سہارے اور آسرے ہیں اور ان پر ہے جو ہمیں فیل ہوتا ہے. دنیا کے معاملے کے اندر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے محلے کے کسی چودھری سے رابطہ کرتے ہیں، کسی تھانے دار سے رابطہ کرتے ہیں، کسی اور اثر و رسوخ والی شخصیت سے رابطہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہ ظاہر میں نظر آنے والی شے وہ نظر آتی ہے. لیکن یہاں دراصل جو اصل چیز ریکوائرڈ ہے، جو مطلوب ہے، وہ ایمان ہے، اور ایمان نام ہے غیب کا. اسی لیے قرآن پاک کے آغاز میں یہ بات آئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس غیب پر ایمان رکھنے کا تقاضا جو ہماری دیگر جو گفتگو ہے اس میں بھی آ جائے گا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کل فرما دیجئے اے ہمارے حبیب میرے ان بندوں کو. وہ کون بندے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالے، جن سے گناہ سرزد ہو گئے، جن سے کوئی زنا کا معاملہ سرزد ہو گیا، کوئی شراب کا معاملہ سرزد ہو گیا، کوئی بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا. مراد یہ ہے کہ گناہوں کی آخری حدوں کو چھونے والے بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. تو یا عبادی، انداز تخاطب چیک کریں، اے میرے بندو. تو ماں کا بچہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، بہرحال ماں تو کہتی ہے پیار سے اے میرے بیٹے، اے میرے بچے. تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے گناہ گار بندوں سے اس انداز میں بات کر رہا ہے، اے میرے بندو تم میرے ہو. یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز ہرگز نا امید نہ ہونا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اس کی شان غفاری، اس کی شان رحیمی، اس سے مایوس ہونا دراصل اس کی ان صفات کا کفر ہے اور ان کا انکار ہے، ان سے منہ موڑنا ہے اور مایوسی ہے. تو فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اور لوٹ آؤ، رجوع کرو، پلٹ آؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور اس کے آگے سرنڈر کرو، سر تسلیم خم کرو، اس کی ہر بات کو مانو، اس کے پیغمبر کے ذریعے پہنچائے گئے تمام پیغامات کے آگے سر تسلیم خم کرو. واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اس کا عذاب، اس کی پکڑ آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہیں کوئی جائے پناہ، کوئی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی کہیں سے بھی. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب کے سب مل کر اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بھکاری اور فقیر کسی بادشاہ اور شاہ کے در سے خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے. ایک دنیاوی تعلق میں آپ حکومتی عہدیدار کے پاس جائیں کسی امید کے ساتھ تو خالی ہاتھ لوٹ سکتے ہیں، لیکن جب جس نے اللہ کے در کو کھٹکھٹایا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹا. بے شمار ایسے واقعات ہیں. تو میں ان واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی چیز جو آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو توبہ کا معنی اور مفہوم، کہ توبہ کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا، گناہ سے، معصیت سے نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف. رخ ہو گیا تھا شیطنت کی طرف، اس رخ کو پھیرنا ہے رحمان کی طرف، اور پھر وہی بندہ کہلائے گا عبد الرحمن. تو وہ کیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی بجا لانے کی کوشش کی جائے تو صحیح معنوں میں توبہ ہوگی. لہٰذا اس توبہ کی چند شرائط بھی ہیں. یہ توبہ ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی 100 بار، 1000 بار یا 1 لاکھ بار
تسبیح پھیریں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کی ہم تسبیح پڑھتے جائیں اور سمجھیں کہ جناب توبہ کی ہم جو ہے وہ مشق کر رہے ہیں اور ہماری توبہ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ہر چیز کے پیچھے اس کی ایک روح موجود ہے. لہٰذا توبہ، حقیقی توبہ اور صحیح معنوں میں توبہ وہی توبہ کہلائے گی جو دل سے توبہ کی جائے، یعنی کسی بھی گناہ سے اللہ کی طرف دل سے رجوع کیا جائے تو وہ توبہ کہلائے گی. تو اس توبہ کے حوالے سے 4 شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی چیز، انسان سے گناہ ہوا، انسان سے خطا ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی. دیکھیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لوگوں نے میری نافرمانی کر کے دراصل اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں سے ظلم کر دیا. ظاہر بات ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. تو ایک ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو کسی آگ میں جھونک دے. تو رب چاہے گا کہ وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کر شدت میں ہے، تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو جہنم میں جھونک دے؟ نہیں. اس کی رحمت تو ہر وقت بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں وہ رحمت اور کئی گنا تیز ہو گئی ہے. مثلا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور پانی پلانے پر بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو جوش میں ہے، جو ہیجان میں ہے، جو طوفان میں ہے اور اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسی کو راہ روے منزل ہی نہیں. تو وہ تو تیار ہے لیکن ہم تیار نہیں ہیں. ہم نے رخ موڑا ہوا ہے، ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. تو اس توبہ کے حوالے سے کوئی رسمی توبہ نہ ہو، بلکہ پہلی شرط حقیقی پچھتاوا کہ مجھ سے واقعتاً اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. دل سے پچھتاوا، ایک دکھ ہو، ایک صدمہ ہو. دوسری بات، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ. ایسا نہ ہو کہ 100 بار تسبیح پھیر رہا ہوں استغفار کی اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ چلو اگلے پہر پھر وہی کام کرنا ہے. بالکل نہیں. پہلی چیز حقیقی پچھتاوا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، میں نے آقا کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے منہ موڑا ہے. اور دوسری بات، پختہ ارادہ، اب یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ جو رستہ مجھے اس کام تک لے کر جاتا ہے اس رستے پر بھی نہیں چلوں گا. یہ عزم مصمم چاہیے. دیکھیے نا، اس کے لیے ہمیں پھر عزم پر بھی ہم تبھی قائم رہیں گے جب ہم اپنی سنگت اور صحبت کو بدلیں گے. جیسی رنگت جیسی سنگت ویسی رنگت، یہ معروف ہے بات. تو جیسے بیٹھکوں میں ہم بیٹھیں گے وہ رنگ ہم پر طاری ہوگا. تو اپنی اس صحبت پر ڈٹنے اور جمنے کے لیے ہمیں اپنی صحبتوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی محافل کے رنگ بدلنے ہوں گے، تبھی ہم توبہ پر قائم رہیں گے. تو پہلی چیز ہے حقیقی پچھتاوا، دوسرا ہے عزم مصمم، اور تیسرا بالفعل اس گناہ کو فی الفور ترک کر دیا جائے. یہ 3 شرائط. اور چوتھی شرط وہ ہے حقوق العباد کے ضمن میں کہ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، جو آج کل ہم کچھ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ 2 4 6 فٹ یا انچ کی بات تو نہیں ہے، اب تو مربوں پر قبضے ہوتے ہیں. اور کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو اس سے معافی مانگی جائے، اس کی تلافی کی جائے اور اس سے اس مسئلے پر ایکسکیوز کیا جائے اور اسے معذرت کی جائے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمیں کیا فرماتے ہیں. بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی چونکا دینے والی حدیث ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمجھانے کا خاص انداز ہے، اور آپ صحابہ کی تعلیم فرماتے ہیں اس انداز میں کہ بات پوری سمجھ آ جائے اور دل اور دماغ میں ہیمر ہو جائے اور راسخ ہو جائے۔ تو سوال کرتے ہیں میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس اسے بولتے ہیں المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ مفلس تو ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے عرض کیا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ جان لو، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا تو اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، گویا کہ عبادات کے انبار ہوں گے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ یہ مسئلے ہم مسئلہ نہیں سمجھتے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک عام ٹرینڈ ہے اور المیہ ہے کہ ان کو ہم مسئلہ نہیں سمجھتے۔ کھڑی ہم نے بڑے بڑے مدرسے کھڑے کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں ہم نے انفاق کیا اور تختیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن ان کو ہم مسئلہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ، مفلس وہ ہے جو نماز لائے گا، روزے لائے گا اور زکاتیں لے کر آئے گا، عبادات کے انبار لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ یہ مال کو ہڑپ کرنا مسئلہ ہی کچھ نہیں ہمارے لیے، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں آج جو حالات چل رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیوں مر رہا ہے۔ خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کس آدمی کی نیکیاں دی جائیں گی؟ جس نے ظلم کیا ان پر، مظلوم۔ تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کے کھاتوں میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر نیکیوں سے ان کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال کر حساب برابر کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے صحابہ، یہ مفلس ہے، اس کے پاس ککھ نہیں، بظاہر انبار لیکن حقیقت میں کنگال۔ تو توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 حقیقی پچھتاوا، اور نمبر 2 عزم مصمم، نمبر 3 بالفعل ترک گناہ، اور نمبر 4 حقوق العباد کے ضمن میں جس کا حق مارا ہے، زیادتی کی ہے، اس سے فوری رجوع کر کر اس کی تلافی کی جائے اور اس سے معافی مانگی جائے، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان 4 شرائط کے مطابق صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، ان میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی گناہ انسان سے ہوں گے، انسان نسیان سے بنا ہے، خطائیں اس سے ہوں گی، بھول چوک ہوگی۔ ایک شخص ہے، وہ جا رہا ہے، اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر پڑا، اگر تو گرا پڑا رہتا ہے تو وہ اس کا قصور ہے، چاہیے تو یہ تھا وہ وہاں سے اٹھے اور آئندہ رستہ دیکھ کر اپنا فاصلہ طے کرے۔ اگر پاؤں پھسل گیا، کوئی معصیت ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اٹھے، ایک نیا عزم مصمم کرے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں اور گامزن۔ کیوں؟ یہ وہ دین ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا، اور دینے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ دینے والا کون ہے؟ رحمان الرحیم۔ دینے والا کون ہے؟ غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ کے جناب میں گرہ وزارے کرنے والا، اللہ کے جناب میں تائب ہونے والا، رجوع کرنے والا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ایک سلیٹ پر آپ نے لکھائی کی، اس کو صاف کیا، بالکل واش ہو گئی، بالکل واش ہو گئی، بالکل صاف ہو گئی، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، ابھی کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی احکامات نہیں ہے، فری ہینڈ ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن
فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بہرحال وہ ایک معاملہ ہوا، اس درخت کا پھل استعمال کیا گیا، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، تو اب کیا ہوا؟ پریشان۔ تو اللہ نے ہی حضرت آدم کو کچھ کلمات القا کر دیے، سکھلا دیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو جب اس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں معاف کیا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، پہلی چیز تو یہ نا احساس ہے، جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، تو وہ کیا توبہ کرے گا؟ تو جب احساس ندامت ہوتی ہے نا، تو انسان کے ماتھے پر کچھ پسینہ آتا ہے۔ تو شاعر نے اس کو بڑے پیارے انداز میں کہا کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے، کہ بعض اوقات انسان کی پریشانی، ندامت، شرمندگی، اس گناہ کو کرنے کی پریشانی کے نتیجے میں جب حقیقی ندامت سامنے آتی ہے نا، تو اس کے ماتھے پر وہ پسینے نمایاں ہو جاتے ہیں، وہ قطرے شرمندگی کے۔ اور یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رونا نہیں نہ آتا تو رونے جیسے منہ بنا لو، اللہ کو یہی بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے مقام کو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ اصل میں بندے کا جھکنا چاہتا ہے۔ ایک طرف ایک انسان کے نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کے آگے ڈٹ جاتا ہے تو اللہ کو اس کے وہ انبار نیکیوں کے نہیں چاہیے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ دیں، بالکل نہیں۔ اس مکمل پیکج کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ یہی بات ہے کہ اہل ایمان کے اوصاف کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گرہ وزاری کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، یعنی دن کے اوقات میں جہاں وہ حلال کمائی کر رہے ہیں، جہاں وہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، جہاں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جہاں وہ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جہاں وہ مسجدوں کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں وہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنی کسی نیکی پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود رات کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور اور اس سے استغفار اور معافی مانگتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ہماری نیکی اللہ نے قبول کی اور کون سی نہیں کی۔ یہ اتنا حساسیت والا معاملہ ہے۔ تو فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم میرے ہو، تم میرے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک و آقا، تو میری صفت یہ ہے کہ میں کریم بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں شفیق بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں۔ تو اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا ہے؟ اللہ کو اللہ کی پہچان کیسے ہوئی ہے؟ صفات کے ذریعے سے ہوئی ہے نا۔ تو اس کی صفت رحمت سے بنے ہوئے دو نام، اور کیا خوب نام ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، اس میں ہیجان بھی ہے، اس میں دوام بھی ہے، وہ عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشگی والا بھی ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ ہم اس کی جناب میں رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ تو تیار بیٹھا ہے۔ تو بہرحال التوابون، جو پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کہ آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، ان میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی بار بار توبہ کرنے والے ہیں، بار بار رجوع کرنے والے ہیں، غلطی ہوئی پھر توبہ، لیکن ان شرائط کے مطابق پورے عزم کے ساتھ کہ اب نہیں کروں گا، لیکن پھر ہوتا ہے تو پھر توبہ، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لہٰذا مایوسی یہ کفر ہے، کس بات کا؟ اللہ کی رحمت کا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں رحیم ہوں
تو میں اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اس کی رحمت سے منہ موڑ لوں تو دراصل میں نے اللہ کی رحمت کا انکار کر دیا. اس نے نہیں منہ موڑا، میں نے موڑ لیا. لہٰذا کسی بندے کے گناہ احد پہاڑ تک پہنچ جائیں، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. تاریخ میں بے شمار واقعات انشاءاللہ جو ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے احادیث کی روشنی میں اور دیگر، کہ گناہوں کی آخری حدوں کو چھونے والے جب انہوں نے صدق کے دل سے اللہ کے سامنے سربا سجود ہوئے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. تو لہٰذا اس اعتبار سے مایوسی ابلیسیت کا عکس ہے، اور مبلس اس کو کہتے ہیں جو انتہائی مایوس ہو، اور ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس. لہٰذا وہ مایوس یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کو مایوس کر کے اس پورے کے پورے انسانیت کو اپنے سمیت جہنم کا ایندھن بنا ڈالے. لیکن رحمان یہ نہیں چاہتا. رحمان یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے صراط مستقیم پر چل کر بالآخر جنت میں داخل ہوں اور ہر جمعے کو میرے دیدار کے لیے حاضر ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمیں مایوسیوں سے نکل کر امید کا رستہ اختیار کرنا ہوگا، اور وہ امید کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے توبہ. لہٰذا فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. صرف توبہ نہیں ہے، توبہ کے ساتھ تجدید ایمان ہے. اب میں نے توبہ کر لی، کسی مسئلے پر کوئی معاملہ ہوا، کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوا، اسے احساس ندامت ہوا، اس نے رجوع بھی کر لیا، لیکن اب تجدید ایمان ہے. اپنے ایمان اور ایمان کی آبیاری کا مرکز و محور یہ قرآن ہے. اصل میں آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں. قرآن، یہ رمضان جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، آپ کے ساتھ جتنی بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہمارا دعوت کا مرکز و محور یہ قرآن رہے گا انشاءاللہ. تو اس ایمان کا ذریعہ یہ قرآن. تو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبہ کی، تجدید ایمان کی، اب صالح اعمال کا آغاز ہو جائے اور وہ شروع ہو جائیں. اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، صاحب استطاعت ہے اور نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ ویلفیئر کے بے شمار کام ہیں. اور سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ بھٹکے ہوئے انسانیت کو اللہ کی راہ پر ڈال دینا. یہ سب سے بڑا سوشل ویلفیئر ہے، یہ سب سے بڑی بھلائی کا کام ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. لہذا اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑھ کر جو آپ کی سنت ہے، 24 گھنٹے جو آپ نے کام کیا، وہ دعوت دین کا کام ہے، وہ دعوت کا کام ہے. کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھوں کہ ایک طوفانی رات میں ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور ابو جہل یہ کہتا ہے کہ آج کوئی انتہائی مجبور میرے دروازے پر پہنچا ہے کہ اس طوفان میں وہ یہاں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا. دروازہ کھولتا ہے، سامنے اللہ کے رسول ہیں اور دعوت دین دے رہے ہیں کہ ابو جہل اب بھی کہہ لے لا الہ الا اللہ تفلحو، تو فلاح پا جائے گا. لیکن بہرحال بدبختی مقدر ہے، نہیں پڑھتا، نہیں مان لاتا، بالآخر جہنم اس کا مقدر ہے. تو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، نیک اعمال بھی کرنا ہے ہمیں، توبہ، تجدید ایمان اور صالح اعمال. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یعنی انسان سے جب ان اعمال کا صدور ہوتا ہے، دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے. دل میں ایمان ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے، ممکن نہیں ہے. دل میں ایمان ہو اور شراب کے جام چھلک جائیں، ممکن نہیں ہے. دل میں ایمان ہو اور کسی طوائف کے کوٹھے پر پہنچ جائے، ممکن نہیں ہے. جب وہ اس سے ان اعمال کا صدور ہوتا ہے، گویا کہ دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے. وہ کیا ایمان ہے کہ رب کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں.
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر اپنا رخ کرو تم اللہ ہی کو پاؤ گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ کہتا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں، میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب دل میں یہ یقین اور ایمان ہو کہ رب یہاں تک قریب ہے اور وہ کسی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے، یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. جب وہ یہ اعمال کرتا ہے دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے. لہذا توبہ کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان اور اعمال صالح، اور ان اعمال صالح کو اختیار کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کیے جائیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں. انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلی نشست میں ہم کریں گے، اور تاریخ کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری امید میں مزید اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صدق کے دل سے ہم اللہ کے جناب میں رجوع کریں، توبہ طائب ہوں، اور اپنی ڈائریکشن اور اپنا قبلہ درست کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.